السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو دیکھ کے مجھے واقعی بہت خوشی ہو رہی ہے۔ الحمدللہ، اس کو کہتے ہیں صاحب عزیمت ہونا، کہ جب رخصت کی گنجائش ہو تو اس وقت انسان رخصت کا پہلو چھوڑ کر دوسرا پہلو اختیار کرے، عزم اور ارادے کے ساتھ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کتاب الطب، باب العذرۃ، عذرہ کا باب۔ عذرہ حلق کی بیماری کو کہتے ہیں، جسے کوا گرنے کو کہا جاتا ہے۔ یہ گھنڈی، یہ جو بیچ میں لٹک رہا ہوتا ہے گوشت، وہ سوج جاتا ہے، سولن ہو جاتا ہے، پیپ آ جاتی ہے اس میں۔ اس کو عربی میں سقوط اللحات بھی کہا جاتا ہے، سقوط اللحات۔ حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ ان ام قیس بنت محصن الاسدیۃ اسد خزیمۃ وکانت من المہاجرات الاول اللاتی بایعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی اخت عکاشۃ۔ ام قیس بنت محصن اسدیہ سے روایت ہے، اور یہ اسدیہ کہلاتی ہیں، خزیمہ کی ایک شاخ اسد کی بنا پر، یعنی اس سے تعلق رکھتی ہیں۔ وکانت من المہاجرات الاول، اور یہ اولین مہاجرات میں سے تھیں، اللاتی بایعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ وہی اخت عکاشہ، اور وہ عکاشہ کی بہن ہے۔ یہ وہی ہے نا جنہوں نے کہا تھا کہ میرے لیے دعا کیجیے کہ میں ان 70,000 میں ہوں جو بے حساب جنت میں چلے جائیں گے۔ تو ان کے بعد ایک اور صحابی کہنے لگے کہ میرے لیے بھی دعا کیجیے، تو آپ نے فرمایا سبق عکاشہ، عکاشہ سبقت لے گیا، تو یہ ان کی بہن ہے۔ اخبرتہ انہا اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ان کو خبر دی۔ کن کو خبر دی؟ عبید اللہ بن عبداللہ کو۔ کیا خبر دی؟ انہا اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، بابن اللہ، اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے بیٹا لے کر آئیں، قد علقت علیہ من العذرۃ، جن کا انہوں نے گلا دبایا تھا یا حلق دبایا تھا عذرہ کی بیماری کی وجہ سے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ما تدغرن اولادکن بہذا العلاق، کس بات پر، کیوں کر تم تکلیف دیتی ہو اپنی اولاد کو اس طرح گلا دبا کر۔ علیکم بہذا العود الہندی، تم پر لازم ہے کہ یہ عود ہندی استعمال کرو۔ فإن فیہ 7 اشفیۃ، کیونکہ اس میں 7 بیماریوں سے شفا ہے۔ منہا ذات الجنب، جس میں سے ایک پسلی کا درد ہے، جسے نمونیا بھی کہا جاتا ہے۔ یرید القسط، آپ کا مطلب تھا کہ کست، یعنی عود ہندی کیا؟ کست۔ وہو العود الہندی، اور یہ کست ہی اصل میں عود ہندی ہے، یعنی they are the same thing۔ وقال یونس و اسحاق ابن راشد عن الزہری علقت علیہ، اور دوسری روایت میں علقت علیہ کا لفظ آتا ہے، علقت کی بجائے۔ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں نا، بابن اللہ قد علقت علیہ، تو یہاں پر علقت علیہ، ایک باب فعل ہے، دوسرا تفعیل ہے، مطلب ایک ہی ہے، لیکن چونکہ فرق آیا ہے تو راوی نے وہ فرق بھی ظاہر کر دیا ہے۔ اس سے راویوں کی دیانت داری کا پتہ چلتا ہے، اور جو روایت کے اندر ویرائٹی ہے اس کا بھی پتہ چلتا ہے۔ تو یہاں بنیادی طور پر حلق کی بیماری میں، گلے کی بیماری میں عود ہندی کے استعمال کی بات کی گئی ہے، اور عود ہندی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بیماریوں سے شفا کی خوشخبری سنائی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت ہی مفید چیز ہے۔ 2 کا ذکر تو آپ نے خود کر دیا، لیکن باقی اطباء وغیرہ اور جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں وہ ریسرچ کر کے فائنڈ آؤٹ کرتے رہتے ہیں کہ کس کس بیماری میں فائدہ دیتی۔ آپ لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے کست ہندی، باریک پسی ہوئی، کھانی مشکل ہوتی ہے اگر اس کو پیور فارم میں لیا جائے۔ آپ نے آسیہ ذکر کیا تھا کہ انڈیا میں یہ کافی ہوتی ہے، تو کن بیماریوں میں لوگ استعمال کرتے ہیں؟
Ustaza, in India, I have commonly seen my elders, namely my grandmothers, use it to burn. یعنی اگر کوئی جگہ جل جائے جی تو اس کے اوپر پھر شہد میں ملا کے لگاتے ہیں؟ نہیں، اس کو جلا کے اس سے خوشبو جو آتی ہے تو اکثر انسان کو اگر اچھا بخور، جیسے بخور جلاتے ہیں، اگر نوزیا ہوتا ہے تو پہلا اس طرح سے گھر میں جلائی جاتی ہے، اس سے کافی آرام ملتا ہے، مطلب آپ کی بریدنگ نارملائز ہوتی ہے، اور اگر سر لائٹ فیل ہو رہا ہے تو وہ اچھا نارمل فیل ہوتا ہے. دوسرا، پیٹ کی خرابی کے لیے ہمارے یہاں کسی کا بھی اگر مان لیجیے ذرا سی کمپلین ہو رہی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے اس کو ایسے ملا کے، اور اس کا ٹیسٹ تو بہت خراب ہوتا ہے تو اس کو کسی چیز میں ملا کے پھر کنزیوم کر لیتے ہیں، جیسے شہد میں ملا لیں یا کچھ اس میں کچھ ایسی کھٹاس ملا لیں، جو بھی انسان کی طبیعت جس سے اس کو فیل ہو اس کو باریک ایسے پیس کے شہد میں یا کسی کھٹائی میں ملا کے ایسے 1 چمچ ٹیسٹ کراتے ہیں، تو اس سے پیٹ کی بیماری، خاص طور پہ جیسے گیسٹرو انٹرائٹس، اس میں بہت آرام ہوتا ہے، پیٹ کے درد میں بہت آرام ہوتا ہے. آپ بتائیے کہ کچھ ڈاکٹر عظمیٰ. السلام علیکم. So it is also used for detoxifying the liver. And if people have liver fibrosis or fatty liver, so for detoxifying the liver is very beneficial. And I actually remember a lady who used to come to Al-Huda. I think she's still coming. She's doing hifz here, and she had developed cancer of the brain. And I could actually see the bulge coming from the corner of her eye. It was a brain cancer, but it was like increasing in size, was growing. And she told me that she is taking Kustul Hindi. And after a few days, I saw that the bulge was not there anymore. And she's mashallah cured of it. Mashallah. Just by taking Kustul Hindi. And she was taking it, she said, I take it 5 times a day with each salah. Each salah. Each salah. Yeah, but after, she's like fixed it with the timings of salah. And she takes a little bit. Generally what is recommended is you take a teaspoon of it with warm water or make a tea out of it. But she said I take a little bit, like a quarter of a teaspoon with each salah 5 times a day. And then of course she changed her diet also, healthier diet. But alhamdulillah, just by taking that and vitamin C, her cancer has finished. And the doctors could not believe it because it was in the brain. Brain cancer is a serious cancer. Yes, and she said that in the beginning when she had not started this, she was having vertigo, like she was feeling like everything's moving around her, and dizziness. And like she was having symptoms for the cancer that she had. And alhamdulillah, she's absolutely cured now. MashaAllah. It's amazing, mashallah. اور ایک بات جس کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ کہ جو بات وحی کے ذریعے آئی ہے اس کو سچ ماننا چاہیے اور اس پر یقین رکھنا چاہیے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے تو ایسا ہی ہوگا اور اس سے فائدہ ہوگا، کیونکہ جس طرح پھر انسان سوچتا ہے چیزیں اسی طرح ورک بھی کرنے لگتی ہیں. I was just going to say that in the hadith, especially the children are mentioned, right? And for throat issues. And a lot of times children do develop, like the common flu, they have a runny nose, or they're coughing a lot, or they're congested. Allergies. Exactly. So, I have experienced Kust to be very, very helpful. I remember both my kids, they had, every winter, they would have a lot of congestion. We would end up at the hospital with a nebulizer and, breathing difficulties. And alhamdulillah, every time they get even slightly congested, I give them Kust. They know it, that they have to take Kust. And alhamdulillah, we haven't been to the hospital for breathing issues for several years now. Alhamdulillah. So it's very beneficial. It's harmless, That's the thing. First of all, the Prophet sallallahu alaihi wasallam has told us that it has shifa. And then secondly, there is no side effects, inshallah. So, have it without any fear.